بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت کا خزانہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت اعلیٰ ہستی، میری مراد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کی اوصاف جمیلہ پر ہے۔ آپ بہت بڑے عاشق رسول اور نعت گو شاعر ہیں۔ آپ کے لکھے گئے نعتیہ کلام عشق و محبت و ادب سے بھرپور ہیں۔ ہم آج آپ کے اوصاف جمیلہ پر مختصر سی گفتگو کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ کو ہمارا کام پسند آ رہا ہے۔ چلیے، اوصاف جمیلہ میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے آپ کی غذا کے حوالے سے۔ آپ قلیل الغذا تھے۔ اعلیٰ حضرت کمزور جسم والے تھے اور بہت کم غذا کھاتے تھے۔ ان کی غذا چکی کا پسا ہوا آٹا اور بکری کا قورمہ تھا، اور آخری عمر میں غذا اور کم ہو گئی۔ فقط ایک پیالی شوربہ لیا کرتے تھے بکری کا اور بغیر مرچ کے، اور ساتھ میں سوجی کا 1.5 بسکٹ تناول فرماتے تھے۔ یہ مختصر سے غذا تھی۔ روزے کی حالت میں بھی بہت کم غذا ہوتی۔ افطار کے بعد پان کھا لیتے اور سحر میں ایک پیالے میں فیرنی اور ایک پیالے میں چٹنی کے ساتھ آپ سحری فرمایا کرتے تھے۔ مسجد کے ادب و احترام کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ آپ بہت زیادہ ادب و احترام فرماتے تھے۔ درمیانی دروازے سے داخل ہوتے، کبھی مسجد سے نکلتے ہوئے قبلہ کی جانب پشت نہیں فرماتے تھے۔ اکثر اوراد و وظائف بھی آپ مسجد میں ہی پڑھا کرتے تھے۔ دایاں قدم مسجد میں پہلے رکھتے، خواہ دیر ہو رہی ہوتی اور جلدی میں ہوتے تب بھی دایاں قدم ہی پہلے رکھتے۔ گویا فرش مسجد پر قدم سیدھا، آگے صحن مسجد میں پہلی صف پر قدم سیدھا، یوں ہر صف پر قدم سیدھا ہی رکھتے، اور محراب اور مصلی پر بھی قدم سیدھا ہی رکھتے تھے۔ مسجد میں پورا قدم نہ رکھتے، ایڑی اور انگوٹھے کے بل چلا کرتے تھے تاکہ آواز پیدا نہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا ادب و احترام تھا۔ پھر آپ کے فتووں اور آپ کے تقویٰ کے ذکر کیا جائے تو کثرت فتویٰ کے باوجود ہمیشہ آپ نے جماعت کی پابندی فرمائی اور کبھی سنت موقدہ تک بھی نہ چھوڑی۔ آپ نے بیماری میں بھی، جبکہ مسجد میں خود نہ جا سکتے تھے، تب بھی کبھی جماعت فوت نہیں کی۔ آپ نے سخت بیماری میں بھی کبھی روزہ ترک نہیں کیا۔ ایسے ہی مقام نہیں مل جاتا۔ آپ کی تقویٰ اور آپ کے زہد کا یہ عالم تھا۔ نماز ہمیشہ دستار میں پڑھا کرتے تھے، کبھی ٹوپی میں نہیں پڑھی۔ یعنی اتنا خیال رکھتے تھے کہ ٹوپی اتار کر دستار باندھ لیا کرتے تھے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ نمازوں میں احتیاط، نماز پڑھانے والوں میں احتیاط اور دعوت قبول فرمانے میں احتیاط۔ خلوص کی دعوت ضرور قبول فرماتے تھے۔ محبت کرنے والوں کی محبت کا بھرپور جواب دیتے، کبھی کسی کا دل نہیں توڑتے تھے۔ پھر قدم بوسی پسند نہیں فرماتے تھے۔ فرمایا، یوں تو ہر وقت قدم بوسی ناگوار ہوتی ہے، مگر 2 صورتیں ایسی ہیں جس میں یہ سخت تکلیف دہ عمل ہے۔ ایک تو اس وقت کہ میں وظیفے میں ہوں، اور دوسرے جب میں مشغول ہوں اور غفلت میں کوئی قدم بوسی ہو کہ اس وقت میں بول بھی نہ سکوں۔ سادگی اتنی تھی کہ انتہا کے سادہ مزاج تھے کہ آپ سے ملاقات کرنے والا کبھی پہچان ہی نہ پاتا تھا کہ آپ ہی وہ ہیں جن کی شہرت شرق سے غرب اور شمال سے جنوب تک ہے۔ کبھی شہرت کا لباس، قیمتی عبا، قیمتی عمامہ استعمال نہیں فرماتے تھے۔ اس کے باوجود آپ کے مریدین کی تعداد تقریباً 1 لاکھ پہنچ چکی تھی۔ دیگر مشائخ عظام سے ہٹ کر انداز تھا آپ کا۔ ہمیشہ جہاد بالقلم واللسان میں مشغول رہے۔ جس نے بھی دین کے خلاف آواز بلند کی، آپ نے فوری طور پر اس کی سرکوبی کی۔ والدین کے انتہائی فرما بردار تھے۔ زندگی بھر اطاعت شار رہے، اور وصال کے بعد بھی اگر وہ خواب میں آ کر کچھ کہتے تو ان کی پیروی فرماتے تھے۔ قربان جائیں آپ کی اطاعت و فرما برداری پر۔ والدین کے بعد ساری جائیداد کیا، جب آپ کا والد کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد ساری جائیداد کے آپ ہی مالک تھے، مگر آپ نے یہ سب اختیار اپنی والدہ کو دے رکھے تھے۔ حتیٰ کہ کتب خریدنے کے لیے بھی رقم والدہ سے لیتے اور ان کی اجازت کے بعد کتب خریدتے۔ سبحان اللہ، قوت حافظہ اتنی قوی تھی کہ آپ کو ہر کتاب کی جلد نمبر، صفحہ نمبر، مسئلہ نمبر تک یاد تھا، یا یوں کہا جائے کہ آپ کو 1400 سال کی کتابیں حفظ تھیں تو غلط نہ ہوگا۔ آپ در مختار، رد المختار، عالمگیری، ہندیہ، خیریہ، مبسوط میں ایک ایک عبارت ما صفحہ و سطر زبانی یاد فرمایا ہوا تھا آپ نے۔
حفظ قرآن کا عالم یہ تھا، لوگ آپ کو حافظ کہا کرتے تھے کہ روز آپ نے ارادہ فرما لیا کہ کثرت سے لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں تو میں حفظ کر ہی لوں، پھر ماشاءاللہ ایسا ارادہ فرمایا کہ صرف ایک ماہ کے قلیل وقت میں آپ نے قرآن مجید مکمل حفظ فرما لیا، اور وقت عشاء کے وضو سے آپ بیٹھتے، رمضان میں آپ نے حفظ کیا، اور ہوتا یہ تھا کہ ادھر آذان ہو چکی ہوتی تھی، ادھر عشاء کی جب آذان ہوتی تو آپ وضو فرما کے بیٹھ جاتے، جماعت کھڑے ہونے سے پہلے آپ ایک پارہ یاد کر لیا کرتے تھے۔ کمال کا حافظہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ صبر و رضا کا آپ پیکر تھے، آپ نہ صرف خود صبر و رضا کا پیکر تھے بلکہ دوسروں کو بھی صبر و رضا کی تلقین فرماتے تھے، اور حق گوئی کا عالم یہ تھا کہ کبھی بھی حق بات کہنے میں نہ ہچکچائے، اپنا ہو یا پرایا، بڑا ہو یا چھوٹا، حاکم ہو یا محکوم، ہمیشہ آپ حق بات فرمایا کرتے تھے۔ اور اگر یہی کردار آج کے علماء کرام اپنا لیں، حفاظ کرام اپنا لیں، قراء جو ہیں ہمارے وہ اپنا لیں، تو دیکھیے کہ کیا مثال قائم ہو جائے گی۔ جو ہمارے ائمہ کرام، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اعلیٰ ہستیاں جن کے ہم فالورز ہیں، وہ اتنے اعلیٰ کردار کے مالک تھے، کاش کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوصاف جمیلہ کا صدقہ ہمیں بھی ویسے اوصاف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔